أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے، تو اتمام حجت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار برات کیا۔ اس سورہ میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں۔ یہ 2 اخلاص والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسے موعظتین ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق کو موعظتین کہتے ہیں، اسی طرح سے سورہ کافرون اور سورہ الاخلاص کو اخلاصین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ الکافرون شرک سے برات ہے اور سورہ الاخلاص توحید کا اعلان ہے۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا جائے تو سورہ کافرون لا الہ ہے اور سورہ اخلاص الا اللہ ہے۔ یعنی سورہ الکافرون سارے معبودوں کا انکار ہے اور سورہ الاخلاص ایک الہ کا اقرار ہے، ایک الہ اللہ کا اقرار ہے۔ ان دونوں سورہ کو مکشکشتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کشکشا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مرض سے شفا دینا، کسی چیز کو پاک کر دینا۔ اس لیے ان دونوں سورہ کو مکشکشتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شرک اور نفاق سے پاک کرنے والی 2 سورتیں ہیں، عقیدے کو صاف کرتی ہیں اور دل کو توحید پر مضبوط کرتی ہیں۔ سورہ الکافرون کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو ہر روز فجر کی نماز کی سنت میں پہلی رکعت میں پڑھتے، مغرب کی نماز کی سنت میں پہلی رکعت میں پڑھتے، وتر کی نماز کی درمیانی رکعت میں پڑھتے، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں پڑھتے، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر خود پر دم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے، انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ پھر جب وحی الہی آنا چالو ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے قریش کو لگا بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، فرشتے دیکھ رہا ہے، خدا کے کلام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہیں لگا یہ ٹیمپرری فیز ہے، کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے۔ اس پر قریش نے ایموشنل پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ کہا تم تو ہمارے سب سے عقل مند شخص ہو، تم تو ہم سب کے ایک نیچرل لیڈر ہو، یہ کیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کر لیا ہے؟ ہم تو تمہیں اونچے مقام پر دیکھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں سب سے بہتر انسان سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیمپرری فیز ہے، اگر اس طرح سے اسے سمجھایا گیا تو وہ سمجھ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے تو انہیں لگا کہ یہ مسئلہ تھوڑا سیریس ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ فیملی کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے، ان کے گھر والوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یہ کام روک دیں۔ لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چالو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، طنز اور پبلک انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف اور وقار والے شخص ہیں، ایسے لوگوں کو گندی زبان سننے کی عادی نہیں ہوتے۔ ایک ڈیسنٹ انسان کو اگر ذلیل کیا جائے تو فزیکل درد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ اس پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے تو انہوں نے کہا یہ کاہن ہے، فیوچر ٹیلر ہے، غیب کی خبریں سناتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یعنی قرآن کا انکار اس طرح سے کرنے لگے۔
اور جب اس سے بھی بات نہ بنی تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، اس کو مت سنو، جو اسے سنے گا وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور اسی کی طرح ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بات اس سے بھی نہیں بنی تو فزیکل ٹارچر کرنے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ لیکن جب ایموشنل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، ہر طرح کی کوشش میں یہ لوگ فیل ہو گئے، اس کے بعد انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ آدمی ٹوٹنے والا نہیں ہے، تو اب فائنل اسٹریٹجی یوز کی، نیگوسیشن، کمپرومائز۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دے کر توڑنے کی کوشش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم آپ کو مکہ کا گورنر بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے فیصلوں میں آپ کی رائے لی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، یا آپ چاہیں تو بہت سی دولت آپ کو دے سکتے ہیں، بہت زیادہ دولت مند آپ کو بنا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو کسی بھی عورت سے جس سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ سوچئے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ رہے تھے وہی کہتے ہیں کہ ہم اب آپ کو گورنر بنا دیں گے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اگر انہیں یہاں روکا نہیں گیا تو اسلام پورے عرب میں پھیل جائے گا اور یہ لوگ اپنی اتھارٹی، اپنی پاور کھو دیں گے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، کام نہیں بنا۔ انہیں پاگل کہا، کام نہیں بنا۔ انہیں ایموشنل ٹارچر کیا، کام نہیں بنا۔ ان کی بے عزتی کرنے لگے، ان کو ذلیل کرنے لگے، اس سے بھی کام نہیں بنا۔ جسمانی طور پر ستانے لگے، اس سے بھی کام نہیں بنا۔ رشوت دینے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، کام نہیں بنا۔ تو اب آخری رستہ بچا تھا، نیگوسیشن، کمپرومائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 سے 5 لوگ مکہ کے ایلیٹ کلاس کے، مکہ کے جانے مانے نامی گرامی لوگ آئے، اور آپ دیکھیں جتنے زیادہ نمبر میں لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ پریشر بنتا ہے۔ ایک شخص سے بات کرنے کے لیے، اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مکہ کے 4 سے 5 لوگ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد ٹھیک ہے، ہم تمہارے طریقے سے عبادت کر لیں گے، کبھی تمہارے دین پر چل لیں گے، لیکن تم بھی کبھی کبھی ہمارے طریقے سے عبادت کر لو، صرف اپیئرنس کے لیے۔ چلو بیچ کا رستہ نکالتے ہیں، ہم سب کعبہ شیئر کرتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم بتوں کو چھوڑ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہمارے طریقے کو غلط کہنا چھوڑ دو۔ آؤ ایک مڈل گراؤنڈ بنا لیتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، پھر وہ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ 1 سال ہمارے طریقے سے ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اگلے سال ہم آپ کے طریقے سے عبادت کریں گے، آپ کا طریقہ سیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں پسند آئے اور ہم اسے اپنا بھی لیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ قریش نے بہت سیدھا اور سخت پرپوزل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہمارے سارے بتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1 یا 2 بتوں کو تسلیم کر لیجئے، صرف اتنا دکھا دیجئے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ترنت آپ کو نبی مان لیں گے، معاملہ ختم۔ یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو پورا کمپرومائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کسی ایک بت پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے۔ پالیٹکس میں آپ نے سنا ہوگا وی ڈونٹ نیگوشیٹ وتھ ٹیررسٹس۔ یہ مکہ کے سیاسی لیڈرز تھے، ایلیٹ پوزیشنز پہ تھے، بہت نام تھا ان کا، انہیں کیا ضرورت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کریں؟ ان کے نیگوشیشن سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان چکے تھے، ان کی لیجیٹیمیسی کو انڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر چکے تھے۔ قرآن نے مکہ کو اتنا ہلا دیا تھا کہ سیاست کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کمپرومائز اور نیگوسیشن پر لانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھا، بس چند لوگ تھے جو انہیں مانتے تھے، جو انہیں نبی مانتے تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ غریب اور کمزور تھے، اور اس کے باوجود بھی قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ہوئے تھے۔
وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے ہی تو نیگوسیشن کے لیے آئے تھے۔ آپ سوچیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو اور کسی کو کمزور سمجھتا ہو تو کیا کبھی کوئی طاقتور کسی کمزور سے نیگوشیٹ کرتا ہے؟ بلکہ وہ تو انہیں دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیگوسیشن کا جواب خود نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کے جواب میں سورہ الکافرون اتاری۔ یہ جواب بہت سیدھا تھا، ڈائریکٹ، بہت شارپ، کوئی ڈپلومیسی نہیں، کوئی پولیٹیکل کریکٹنس نہیں۔ ان لوگوں کو امید تھی کہ کچھ بیچ کا رستہ نکل آئے گا، لیکن یہ سورہ سخت جواب تھا ان کے اس پروپوزل کا۔ اس سورہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں کوئی پارٹ ٹائم توحید کی دعوت دینے نہیں آیا، میں عقیدے کو آپس میں مکس کرنے نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قریش نے سختی اور ظلم کا رستہ اختیار کیا، عذاب اور ٹارچر کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے سے ہٹانے کے لیے ان کی قتل کی پلاننگ کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں، ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ تو یہ سورہ مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، بات صاف صاف سمجھا دی، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا۔ تو اس سورہ کی پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہم نے کئی بار پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا کہیں پر کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو سیدھا بول سکتے تھے یا ایھا الذین کفروا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا طریقہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کر رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ دوسری وجہ کل کہنے کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیگوسیشن کے لیے، ان سے کمپرومائز کے لیے وہ آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ انہیں اس کے جواب میں یہ کہہ دیجئے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی نیگوسیشن کا سکوپ نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے تو فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہوگا۔ دیکھیں، ہم اسے اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی ریسٹورینٹ کے اندر امپلائی ہوں اور اگر میرے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ برگر جو ہے یہ آپ اس کی پرائس کم کر دیں، یہ بہت مہنگا ہے، اگر یہ 1000 روپے کا ہے تو آپ اسے 900 کا کر دیں، بس تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دیں میرے لیے۔ اب میں کہوں گی کہ میں یہاں پر صرف امپلائی ہوں، یہ ریسٹورینٹ میرا نہیں ہے، میرے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈسکاؤنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ریسٹورینٹ کے مالک سے بات کریں، نیگوسیشن آپ اونر سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ریسٹورینٹ میرا ہوتا تو میں چاہتی تو میں فری میں دے دیتی۔ قریش یہ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ان کا پرسنل پروجیکٹ ہو، لیکن پیغام ان کا اپنا نہیں تھا، وہ اس میسج کے اونر نہیں ہیں۔ تو اسی لیے سورہ میں کہا گیا قل، اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جواب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ اللہ جس کا یہ دین ہے، جو اس کا اونر ہے، جواب وہی دے رہا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو صرف میسنجر ہوں، میں تو صرف میڈیم ہوں، ذریعہ ہوں تم تک بات پہنچانے کا۔ اور یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، شیلڈ کرتا ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سورہ کا لہجہ بہت شدید ہے کیونکہ یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ یہاں کوئی نیگوسیشن نہیں، کوئی نرمی نہیں، عقیدے پر زیرو کمپرومائز۔ یہ سورہ کمپرومائز کا ہر دروازہ بند کر دیتی ہے اور توحید کو پوری طرح سے سیکیور کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے یا ایھا الکافرون،
تو شدید ریاکشن ہوگا. یہ مکہ کے لیڈرز کو سیدھا چیلنج ہے. آپ کسی قبیلے کے سرداروں کے سامنے اس طرح سے ان سے بات نہیں کر سکتے کہ اے کافروں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لفظ استعمال کر کے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انداز نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرمی اور محبت سے ہمیشہ بات کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں باقی انبیاؤں کا کیا انداز تھا دعوت دینے کا. جب وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، یا ایھا الناس، اے لوگوں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا ایھا الناس فرماتے تھے، لوگوں کو اس پیار سے خطاب کرتے تھے. یعنی دعوت کا لہجہ عام طور پر نرمی اور قرب اور اپناپن کا ہوتا تھا. میری قوم، میرے لوگ، اس طرح سے خطاب کیا جاتا تھا. لیکن یہاں الفاظ بہت سخت ہیں. کہا جا رہا یا ایھا الکافرون، یعنی تم لوگوں کی نفرت اور مخالفت اب ایک دوسرے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. اب ہمارے تمہارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بہت سخت اور شدید انداز ہے کسی سے مخاطب کرنے کا، بلکہ ایک لیبل لگانا ہے. یعنی تم اپنی پہچان خود بنا لی ہے، تم نے یہ اپنی پہچان کہ تم کافر ہو. کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب دعوت کا مرحلہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب حجت تمام ہو چکی ہے. آپ دیکھیں پچھلی سورہ، اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ کوثر، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ دشمنوں کو اگنور کریں، مجھ پر چھوڑ دیں، اللہ ان سے ڈیل کرے گا. لیکن اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ سیدھا انہیں مخاطب کریں اور ان سے کہیں، اس سخت لہجے میں ان سے بات کریں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب سوسائٹی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دور میں آپ کی پہچان آپ کا قبیلہ ہوتی تھی، اور قبیلہ صرف آپ کی پہچان نہیں بلکہ قبیلہ ہی آپ کی حفاظت کرتا ہے. قبیلے سے ہی آپ کی نسبت ہوتی ہے، قبیلہ سے ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے، سیاسی اور سوشل پہچان. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الکافرون، تو کہنے کا مطلب یہ کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، تم کافر ہو. یہ کوئی لفظی بیان نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی قبیلے کی سٹیزن شپ کو چھوڑ دینے کے برابر ہے. یہ کہنے کا مطلب ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی طور پر، ساماجک طور پر اب مکہ والوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھ رہے، برات کر رہے ہیں، اور مکہ والوں کی اب حفاظت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں اوپن چیلنج دے رہے ہیں، اور وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگلی آیت، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اعبدو یہ ایک ورب ہے، ایک فعل ہے جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے آیا ہے. یعنی نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں جن بتوں کی عبادت ہو رہی تھی وہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے. اصل بت کیا ہے؟ خواہش نفس، ہوائے نفس، جس کو ہم معبود بنا لیتے ہیں، جس کی ہم غلامی کرتے ہیں. یہ بت مندروں میں نہیں رہتے، یہ دلوں کے اندر رہتے ہیں. جیسے ظاہری شکل و صورت کا بت. کچھ لوگ اپنی بیوٹی کے ساتھ obsessed ہوتے ہیں. میری ناک ایسی کیوں ہے، میرے بال ایسے کیوں ہیں، مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، میرا فگر ایسا ہونا چاہیے. یعنی ہر وقت اس کی فکر میں رہنا، ہر وقت اپنی پرسنل بیوٹی کے اندر اس کی فکر، اس کے لیے کام کرتے رہنا، اس کے لیے عمل میں رہنا. ایک ہوتا ہے شہرت کا بت، نام و شہرت، کسی طرح سے میرا نام ہو جائے، سب لوگ مجھے جانے، ہر وقت اس کی ٹینشن. تعریف کا بت، کوئی میری تعریف کرے، کوئی میری سیلفی میں نے جو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر کوئی میرے کو لائک دے، کوئی سبسکرائب کرے، کوئی مجھے ہارٹ دے، کسی نے پسند کیا کہ نہیں کیا، ہر وقت اس کی فکر. اور ایک کے بعد ایک ڈالنا، اسٹیٹس پہ ڈالنا، واٹس ایپ پہ ڈالنا، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ اپنے فوٹوز ڈالنا. اس کے علاوہ بھی تعریف، کسی اس طرح سے کپڑے پہنوں کہ لوگ میری تعریف کریں، اس طرح سے دکھوں گی لوگ میری تعریف کریں. دولت کا بت، کچھ لوگ دولت کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، ہر وقت انہیں دولت کے لیے کام کمانے کے اندر، بچانے کے اندر ان کا دماغ ہوتا ہے. کیسے میں اور کماؤں، کیسے میں بچا لوں، کیسے میں کیا کر لوں. یعنی obsessed ہونا کسی چیز سے. پاور کا بت، پاور کے لیے لوگ پاگل ہوتے ہیں. یہ سارے بت دل کے اندر رہتے ہیں.
یہ احساس، یہ جھکاؤ، یہی عبادت ہے. کیونکہ یہاں پہ آبودو کہا گیا ہے، عبادت کی بات ہو رہی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ہے کیا چیز. ابن تیمیہ کے مطابق عبادت کے 5 بنیادی کمپوننٹس ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے مکمل اطاعت، تسلیم. نمبر 1، عبادت کا پہلا حصہ ہے اوبیڈینس، پوری طرح سے جھک جانا. اگر میں اپنے آپ کو پوچھوں کہ میں پوری طرح سے کس چیز کی طرف جھکی ہوئی ہوں، کون سی خواہش، کون سی ٹیمپٹیشن، کون سا رویہ مجھے کنٹرول کرتا ہے؟ کیا میں صرف یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ مجھے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا میں ہر وقت، ہر مومنٹ میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ کون سا میسج آیا، کس نے کیا لکھا ہے؟ کیا میں ہر وقت اس ڈیوائس کو، آپ دیکھیں موبائل ہمیں کنٹرول کرتا ہے آج کل. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کس نے لائک کیا، کس نے تھمس اپ دیا، کس نے اپروو کیا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے. کتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، کیسے میں کیا کروں کہ مجھے اور لوگ فالو کریں. یہ بھی ایک طرح کی اطاعت ہے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اللہ کی اطاعت کریں ہم. دوسرا کمپوننٹ جو وہ بتاتے ہیں وہ ہے محبت. عبادت میں محبت شامل ہے، اور ایسی محبت باقی تمام محبتوں کو جو ڈیفائن کرے، اس محبت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کی محبت سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرے اور وہ چیز اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرے تو یہ محبت بھی غلط ہے. یعنی ایسی محبت کو قربان کر دینا ہے اللہ کی محبت کے لیے. اللہ ڈیفائن کرتا ہے کہ باقی ساری محبتیں کیسی ہوگی. یعنی ایک مرد اپنی بیوی سے کتنی محبت کرے گا، اپنی ماں سے کتنی محبت کرے گا، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرے گا، اپنے بھائی بہنوں سے کتنی محبت کرے گا، یہ اللہ ڈیفائن کرتا ہے. اگر اس ڈیفینیشن سے آپ ہٹتے ہو، بیلنس بگاڑ دیتے ہو، تو پھر کسی نہ کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کرتے ہو. کچھ مرد اپنی بیویوں کی طرف اتنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور کچھ اپنی ماں کی طرف اتنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے لگتے ہیں. کچھ مرد اپنے گھر والوں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ سارا پیسہ ان کی طرف لٹاتے ہیں، اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. اور کچھ اپنی فیملی پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو بھول جاتے ہیں. کہ اگر کوئی ضرورت مند بھائی بہن ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا ہے، لیکن وہ کچھ بچاتے ہی نہیں، کچھ دھیان ہی نہیں دیتے ان کی طرف. تو اللہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں محبت کتنی اور کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے، ہر محبت سے اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے. دوسرا ہے توکل، یعنی تیسرے نمبر کا 3rd پوائنٹ، توکل، ریلائنس. نہ انسان پہ پورا بھروسہ، کسی اور انسان پر، نہ خود پر، نہ پیسوں پر، نہ کسی کریڈینشیل پر، نہ کسی ایکسپیرینس پر، نہ اپنی ہیلتھ پر. کہ ریلائنس صرف اللہ پر، بھروسہ صرف اللہ کا. اپنے آپ پر یا دولت پر یا کسی ایسی چیز پر اتنا بھروسہ کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی چل رہی ہے اور آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے پاس کار ہے، گھر میں فریج ہے، اے سی ہے، اور بینک بیلنس ہے، اور ہر آسائش ہے دنیا کی، تو وہ کہتا ہے کہ اس انسان کو اللہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ پہلی بات تو میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے، اور اگر مان لو کہ اللہ ہے، میں مان لیتا ہوں، چلو کچھ دیر کے لیے اگر میں مان بھی لوں کہ اللہ ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، مجھے اس کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے. یعنی دوسری چیزوں پر ایسا بھروسہ کرنا کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے. تو جب اللہ آپ کو عطا کرتا ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اور جب اللہ تنگ دستی سے گزارتا ہے بندے کو تو وہ بھی اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگ تنگ دستی میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تنگ دستی میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے سب کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اگر اللہ رزاق ہے تو میں کیوں اس طرح سے سفر کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں اللہ دیتا؟ تو یہ بھی اللہ کا انکار ہے. اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اس سے مانگنے کی بجائے اس سے شکایتیں کرنا. اور اگر آسانی دیتا ہے بندے کو اللہ تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں، یا بھول جاتا ہے اللہ کو اس وقت جب اس کے پاس آرام ہوتا ہے، آسائش ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے سنسیئرٹی، اخلاص. کچھ اعمال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں،
जैसे नमाज, हज, उम्रा, ज़कात, दीन सीखना और दीन सिखाना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं। अगर इनमें आपने मिलावट की तो इसका मतलब ये है कि उसमें इखलास नहीं है, उसमें सिंसियरिटी नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसको अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है और जो हम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप अपनी माँ के पैर दबा रहे हैं, तो अब आप ये कहें कि नहीं, ये सिर्फ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मेरी माँ के लिए नहीं कर रहा हूँ। आउट ऑफ लव, आउट मोहब्बत की वजह से भी हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। अल्लाह का भी हुक्म है और हम खुद से भी, अल्लाह ने हमारे दिल में ये मोहब्बत डाली है तो हम वो करते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो ज़रूरी नहीं कि इंसान दिल में हर वक्त ये सोचता रहे कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, नहीं मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। हाँ, अल्लाह की रज़ा ज़रूर अल्लाह की रज़ा के लिए ही हम करते हैं सब कुछ। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती है जिनको सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जाता है। उसके पीछे अगर आपका कोई दूसरा मकसद है, जैसे अगर आप नमाज दिखावे के लिए पढ़ रहे हो, या हज पे जा रहे हो दिखावे के लिए, हाजी साहब कहलाने के लिए, या उम्रा करते हो, या कोई और इसके पीछे इंटेंशन है, मकसद है कि चलो वेकेशन पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो चलो उम्रा के लिए चले जाते हैं, तो ये भी इंटेंशन जो है वो प्यूरिफाइड इंटेंशन नहीं है, खालिस अल्लाह के लिए नहीं है। ज़कात आप सिर्फ अल्लाह के लिए देते हो। दीन सीखना, दीन सिखाना, इसके पीछे सिर्फ अल्लाह की रज़ा का मकसद होना चाहिए। अगर आपका इसके पीछे, आपका या मेरा इसके पीछे कोई और मकसद है, इल्म सीखने का मकसद ये है कि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना आलिम हूं, या सिखाने का मकसद ये है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे पहचानें, तो ये खालिस अल्लाह के लिए नहीं हुआ। और फिर पांचवा और आखिरी कंपोनेंट है अल्लाह से खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद, यानी अल्लाह से डरता रहे इंसान और उसकी रहमत की उम्मीद करता रहे। तीसरी आयत, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और नहीं तुम इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। आप देखें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बिजनेस डील लेकर आए थे नेगोशिएट करने के लिए, या आप ये समझ लें कि वो इसे एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट समझ रहे थे कि थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, यानी उनके नजदीक दीन सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। और आप देखें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दे रहे थे, कह रहे थे एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लें और अगले साल हम आपके तरीके से इबादत कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहल मुशरिकून, कि ए मुशरिक, शिर्क करने वाले लोगों, यहां अल्लाह ने इन्हें काफिर कहा, क्योंकि असल में शिर्क की दावत देना अल्लाह के हुक्म का इनकार है, तौहीद का इनकार है और उसकी नेमतों की नाशुक्री है। कुफ्र का एक मतलब नाशुक्री भी होता है। अल्लाह ने इन्हें बहुत सी नेमतें दी थी, इन्हें काबा का कस्टोडियन बनाया था और इसके अलावा इनको अमन, रिस्क और इज्जत अता की थी, लेकिन कुरैश ने इन सब का इनकार किया, नाशुक्री भी की, तो इसीलिए इन्हें काफिर कहा। तो यहां इनसे कहा गया कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूं, क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत करता हूं और शिर्क अल्लाह की इबादत के साथ नहीं चल सकता, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। आयत नंबर 4, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत करते हो। आबिदुन ये एक नाउन है, आइडेंटिटी है, यानी इबादत करने वाला। आई एम नॉट द वन हु वर्शिप्स, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडेंटिटी वो नहीं है कि वो किसी भी और चीज की इबादत करें। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वही इलाही आने से पहले भी कभी शिर्क नहीं किया, तो उनकी आइडेंटिटी में भी ये नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे हैं ही नहीं, उसका निगेशन हो रहा है यहां पर। न कभी किया था, न कभी करा है और न कभी करूंगा। हर तरह से शिर्क का इनकार, ये बहुत स्ट्रांग तरीका है बताने का, यानी ये एक नाउन है, एक इस्म है, आबिदुन। हमने पिछली आयत में जो पढ़ा था, आयत नंबर 2 में, ला आबुदु मा ताबुदून, वहां मैंने आपको बताया था कि एक वर्ब है। वर्ब जो होता है वो टेम्पररी होता है, टाइम बाउंड होता है, वक्त के अंदर बंधा हुआ होता है। लेकिन
नाउन जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, एक क्वालिटी होता है, एक आइडेंटिटी होता है नाउन। पूरी तरह से शिर्क का इनकार। इसके जरिए कहने का मतलब ये भी है कि हो सकता है कि जो मुशरिक ये प्रपोजल लेकर आए थे उनसे ये कहा जा रहा हो कि कभी कभार हो सकता है कि तुम्हारा दिल रो उठा हो, कभी तकलीफ में, गम में तुमने सचमुच अल्लाह को पुकारा हो सकता है कि तुमने कभी अल्लाह की खालिस अल्लाह की इबादत की हो किसी मोमेंट पे, या हो सकता है कि कभी जिंदगी में तुम कर लो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शिर्क नहीं कर सकते, उनकी आइडेंटिटी ही नहीं है। और यहां मा अबद तुम आया है जो कि पास्ट टेंस में आया है, यानी जिन चीजों की तुम इबादत कर चुके हो या करते रहे हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया, बचपन में भी नहीं किया, कभी उन बुतों के आगे नहीं झुके, कभी कभी भी उनका दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुतों की तरफ माइल नहीं हुआ, क्योंकि कुरैश समझ रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ही तरह थे, हमारे ही सिस्टम का हिस्सा थे, और अब उन्होंने अपना दीन बदल लिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हिस्ट्री में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पर ही कायम थे। कहने का मतलब यह है कि मैं तुम जैसा कभी नहीं था, मैंने कभी भी उस गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी तुमने गुलामी की। आयत नंबर 5 जो बिल्कुल आयत नंबर 3 की तरह है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, रिपीट हुआ है। कहा जा रहा है कि और नहीं तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो ये रिपीटेशन क्यों हुआ? स्ट्रॉन्ग निगेशन के लिए, स्ट्रांगली मना करने के लिए। उन लोगों का जो ऑफर था कि कभी आप हमारे बुतों की इबादत कर लें, कभी हम आपके बुतों की इबादत कर लें, कभी आप फिर कभी हम, तो उसी तरह से जवाब आया, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे, मैं करने वाला नहीं, तुम नहीं करोगे, बार बार नहीं नहीं। आप देखें कभी भी कोई चीज इंसान जब किसी को स्ट्रांगली मना करना चाहता है तो वो इसी तरह से जवाब देता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, आप कहते नहीं मुझे नहीं आना, वो कहता है चलो ना चलते हैं प्लीज, आप कहते हैं मुझे नहीं आना नहीं आना। ये एक बहुत स्ट्रांग नेगेशन है। 2 बार जब आप कोई बात कहते हैं तो सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल घुस जाती है कि नहीं नहीं इसे नहीं, अब हम इसको नहीं कन्विंस कर सकते इस चीज के लिए। और इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी चीजों का ऑफर भी दिया गया था, जैसे माल, दौलत, लीडरशिप, पावर, और यह भी कहा गया था कि आप चाहें जिस औरत से आपकी शादी करवा दें। तो आप देखें इन सब का इनकार करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं 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 हो सकता, किसी तरीके से नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर अकेले थे और उनके फॉलोअर्स भी बहुत कम थे, उनको मानने वाले कमजोर तबके के लोग थे अक्सर। इसके बावजूद भी कुरैश उनसे खतरा महसूस कर रहे थे, दीन इस्लाम से खतरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए नेगोशिएशन टेबल पर आए थे कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और यहां एक और बात आप नोट करें, आबिदूना ये भी नाउन है, इस्म है, यानी ये भी आइडेंटिटी है, यानी तुम भी करने वाले नहीं उसकी इबादत जिसकी मैं इबादत करता। यानी अगर अल्लाह की इबादत के साथ किसी और चीज की इबादत की गई है तो गोया कि आपने अल्लाह की इबादत की ही नहीं है। आप देखें ये मक्का के एलीट क्लास के लोग थे, सरदार लोग थे, ये लीडर्स थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नेगोशिएशन के लिए आए थे, खुद को बहुत बड़ा समझ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझ रहे थे। लेकिन जवाब जो इन्हें मिला वो कैसा जवाब था? कुल या अय्युहल काफिरून। ये रिस्पॉन्स ऐसा है जैसे किसी बादशाह का रिस्पॉन्स हो। सोचिए अगर कोई बादशाह के पास आए, आम जनता कॉम्प्रोमाइज की बात करके, और बादशाह के साथ शर्तें रखे कि तुम ऐसा कर लो और हम ऐसा कर लें, तो एक बादशाह किस तरह से जवाब देगा? वो अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूं। तो यहां अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें उनकी जगह दिखाई। कहने का मतलब यह है कि क्या तुम अल्लाह से शर्तें रखना चाहते हो? तो जवाब में अल्लाह कहता है कि ए काफिरो, अल्लाह उन्हें काफिर कहता है। आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला दूसरी जगहों पर फरमाते हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, यानी इस्लाम ऐसा दीन नहीं कि आप अपनी मर्जी लगाएं। इस्लाम में कोई मिक्सचर नहीं चल सकता, कोई डाइल्यूशन नहीं चल सकता, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। तौहीद ही इस्लाम की सबसे बड़ी शान है। आप देखें आज का मुसलमान
اپنے دین کے کچھ حصوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، کچھ حصوں کو لے لینا چاہتا ہے جو اس کے لیے آسان ہے. جیسے عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے لیے جانا آسان ہے، لیکن رمضان کے روزے رکھنا وہ مشکل ہے. روز نماز کے لیے مسجد میں جانا یہ مشکل ہے، لیکن عید کی نماز کیونکہ سورج کے اگ جانے کے بعد ہو جاتی ہے تو تھوڑا آسان ہے، تو چلے جاتے ہیں. یعنی بزنس میں تھوڑی بہت چیٹنگ تو چلتی ہے، کوئی بات نہیں، اتنا تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ربا کی بات آ رہی ہے تو سبھی کرتے ہیں، کیا حرج ہے اس کو کرنے میں. یہاں یعنی جہاں میرا دنیاوی فائدہ ہے وہاں میں دین میں کچھ کمپرومائز کر لوں گا، یعنی دین کے جو حصے مجھے کچھ مشکل لگتے ہیں اسے میں چھوڑ دوں گا، مجھ سے نہیں ہوتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پرپوزل کو، آفر کو پوری طرح سے انکار کر دیا، لیکن ہمیں تو کوئی آفر بھی نہیں دے رہا، ہم تو خود ہی دین کے کچھ ٹکڑوں کو، کچھ حصوں کو جانے دے رہے ہیں ایک ایک کر کے. کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. لیکن سب سے بڑی غلط چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے دین کے اندر کمپرومائز کر لینا. یعنی لوگوں کا کہنا یہ ہے آج کل کے کہ یہ پارٹ تو مجھے ریلیونٹ نہیں لگتا، یہ تو اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، آج کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے سمجھ کے باہر ہے، میں ان چیزوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. یعنی یہ صرف کمپرومائز کے ساتھ ساتھ اس چیز کا مان لینا کہ دین میں کچھ غلطیاں ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ان چیزوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، ان چیزوں پہ کچھ کمپرومائز کر لینا چاہیے. اب زمانے کے حساب سے اس پر نہیں عمل کیا جا سکتا. آپ دیکھیں آپ کی سوچ اور آپ کی نالج اور آپ کی حکمت اور آپ کی وزڈم کم ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں غلطی ہے. جب کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ کیا اسلام ایسا کہتا ہے، کیا قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں شاید مجھے نہیں پتا، میں ماڈریٹ ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، میں اس کے بارے میں دیکھ کے بتاؤں گی. یعنی اسلام کے اور قرآن کے کچھ حکم کے لیے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنا، ماڈرنزم کے نام پر ماڈریٹ اور سلیکٹو ہو جانا، یہ اسلام نہیں ہے. یعنی اگر آپ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیمپرری اچھا فیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ مان لیجئے کہ یہ اسلام نہیں ہے. لوگوں کے پاس مسجدیں ہوں گی، پروگرامز ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوگی، لیکن اگر دین پر کمپرومائز اور نیگوسیشن ہو رہا ہے تو یہ اصل اسلام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آیت میں، آخری آیت میں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی تم تمہارے رستے اور میں میرے رستے. یعنی دین کا ایک معنی راستہ بھی ہوتا ہے اور دین کا ایک معنی ریلیجن بھی ہوتا ہے. یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا ریلیجن اور میرے لیے میرا. اور دین کا ایک معنی یوم الدین بھی ہے، یعنی جزا سزا کا دن. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، اس دن تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، تمہیں اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہوگا. اور میرے لیے میرا دین، قیامت کے دن، روز قیامت، حساب کے دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین کا ایک مطلب ہوتا ہے راستہ یا طریقہ یا زندگی جینے کا نظام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمہارے طریقے پہ ہو، تمہاری مرضی جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو، اور میں میرے طریقے پر ہوں. اور آخر میں آپ کو میں کافر کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرے، کافر وہ ہوتا ہے جو ناشکرا ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ناشکری بھی کی تھی اللہ کی نعمتوں کی، اور ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تھی کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اتارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک تھے، اور ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، اللہ کو مان لینے کے بعد یہ نہ ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کے بھیجے جانے پر اللہ کی اس نعمت کی ناشکری یہ بھی کفر ہے. اور ایک بہت اہم بات جو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے، یہ سورہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے. اکثر مسلمان اس سورہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، غیر مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کافر ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ میرے طریقے سے نہیں نماز پڑھتا، یہ اس کا طریقہ الگ ہے، تو یہ کافر ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ نہ تم عبادت کرو کہ اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ فائنل ورڈکٹ ہے۔ یعنی ایک خاص گروپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کبھی ایمان نہیں لاؤ گے، تم کبھی میرے طریقے پر عبادت نہیں کرو گے۔ اور کسی کے بارے میں یہ بات صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ کو ان لوگوں کے دلوں کا حال پتہ ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے، لیکن ہم انسانوں میں سے کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے یہ کہیں کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اگر یہ سورہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت دینے کا کام بند کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے جب فرما دیا کہ تم کبھی ایمان نہیں لاؤ گے، تم کبھی میرے طریقے سے عبادت نہیں کرو گے، تو اب دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور کئی لوگوں نے بعد میں بھی اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ نصر میں آتا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہی سارے نان مسلمز ہیں جو بعد میں اسلام لے کر آئے۔ اس سورہ کے کافی عرصے بعد سورہ نصر نازل ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ پہلے غیر مسلمان تھے اور بعد میں مومن ہو گئے۔ اگر یہ آیت ان سب کے لیے ہوتی تو اللہ کا فائنل ورڈکٹ آ جاتا تو اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ تو اللہ ہی گارنٹی دے سکتا ہے اس بات کی کہ دلوں کے حال وہی جانتا ہے، اور وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان کبھی ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ کفر کر چکے ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، لیکن کیا یہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، یہ خاص ان لوگوں کے لیے آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب دلیل دیکھ کر بھی ضد پر جم گئے، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک غیر مسلمان کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد بھی۔ لیکن آج کا مسلمان اس سورہ کو اور اس لفظ کافر کو اتنی آسانی سے کسی کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے دین پر میں میرے دین پر، چھوڑو اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، اسے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین؟ نہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے جان کر ریجیکٹ کر دینا، حق کو جان لینا اور اس کے بعد چھپا لینا، سچائی کو ریجیکٹ کر دینا، ناشکری کرنا، دشمنی کے ساتھ دین کی بات کو، اسلام کی بات کو رد کر دینا یا دفن کر دینا۔ تو اب آپ سوچئے، اگر کسی شخص کو کبھی اسلام کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچا ہی نہیں، اگر اس نے کبھی حق کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر اس نے کیا دفن کیا؟ اگر کبھی اس نے حق کا احساس ہی نہیں کیا تو پھر اس نے کس چیز کی ناشکری کی؟ اس نے کیا انکار کیا، کیا ریجیکٹ کیا، کیا چیز چھپائی؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور ٹھیک سے سمجھیں، اور تمام غیر مسلمانوں کے لیے یہ لفظ کافر یا یہ سورہ استعمال نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سورہ الکافرون کا اصل پیغام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے دین پر پوری استقامت عطا فرما، اور ہمیں کبھی اپنے دین کے معاملے میں سمجھوتا کرنے والوں میں شامل نہ کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صرف تیری عبادت کے لیے خالص بنا لے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک، نفاق اور گمراہی سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.